بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا آج اصطلاحات علوم و فنون کورس کا دوسرا سبق ہے۔ آج کا ہم سبق اصول حدیث اور حدیث کی اصطلاحات کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اصول حدیث کی تعریف۔ علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث کے احوال معلوم کیے جائیں۔ آگے اصول حدیث کی غرض و غایت۔ علم اصول حدیث کی غرض و غایت یہ ہے کہ حدیث کے احوال معلوم کر کے مقبول پر عمل کیا جائے اور غیر مقبول سے بچا جائے۔ اصول حدیث کا موضوع۔ علم اصول حدیث کا موضوع حدیث خود ہے، حدیث ہے۔ آگے حدیث کی تعریف دیکھیں۔ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً فعلاً یا تقریراً منقول ہو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ خبر کے متعلق 3 اقوال ہیں۔ اس کی تعریف کے متعلق 3 قول ہیں حضرات محدثین کے۔ نمبر 1، خبر حدیث ہی کا دوسرا نام ہے۔ نمبر 2، خبر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو۔ اب نمبر 2، حدیث وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، اور خبر وہ ہے جو کسی اور سے منقول ہو۔ نمبر 3، خبر حدیث سے عام ہے، یعنی اس روایت کو بھی کہتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، اور خبر اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی اور سے منقول ہو۔ آگے ہے الاثر۔ اثر کسے کہتے ہیں؟ سا کے ساتھ 3 نقط، اثر ساتھ 3 نقط کے ساتھ وہ خبر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرات تابعین رحمہ اللہ سے منقول ہو، چنانچہ یہ حدیث کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ اور آگے ہے سنت۔ سنت اصول حدیث میں یہ حدیث کے معنی میں مستعمل ہے، اور سنت فقہ اور اصول فقہ میں طریقہ مسلوکہ فی الدین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصول فقہ اور فقہ میں سنت طریقہ مسلوکہ فی الدین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے سند۔ حدیث تک پہنچنے کا طریق، یعنی متن سے پہلے رجال کا سلسلہ، یہ سند کہلاتا ہے۔ آگے ہے اسناد، یعنی سند بیان کرنا۔ کبھی سند کو بھی اسناد کہہ دیتے ہیں، اور کئی سندوں کے کو بھی اسناد کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں۔ آگے ہے متن۔ دیکھیں متن کلام کا وہ حصہ جو اسناد کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سند جہاں ختم ہوتی ہے اس سے آگے متن شروع ہوتا ہے۔ تواتر کسے کہتے ہیں؟ متواتر۔ دیکھیں متواتر وہ حدیث ہے جسے بیان کرنے والے راویوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو۔ خبر واحد، یا جسے خبر احاد کہتے ہیں، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی حد تواتر کو نہ پہنچتے ہوں۔ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو، خواہ اس کی سند متصل ہو یا نہ ہو، یہ مرفوع ہے۔ آگے مرفوع قولی ہے اور مرفوع فعلی ہے۔ مرفوع قولی کس کو کہتے ہیں؟ مرفوع قولی صحابی یا کوئی راوی یوں حدیث بیان کرے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ مرفوع فعلی کہ صحابی یا کوئی اور یوں بیان کرے کہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ مرفوع تقریری کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں تقریر کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فعل کرے یا کوئی قول کہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کا انکار کرے نہ اس کی توثیق کرے، بلکہ آپ اس کو سن کر یا اس کو دیکھ کر آپ خاموش رہ جائیں، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ دیکھیے مرفوع تقریری صحابی یا کوئی اور راوی یوں کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کام کیا۔ آگے ہے موقوف، وہ حدیث ہے جس میں صحابی کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔ مقطوع وہ حدیث ہے جس میں تابعی کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔ مشہور وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر زمانہ میں 3 سے کم کہیں نہ ہوں۔ عزیز وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر زمانہ میں 2 سے کم کہیں نہ ہوں۔ غریب وہ حدیث ہے جس کا راوی کہیں نہ کہیں ایک ہو۔ آگے ہے صحیح لذاتی ہی، وہ حدیث ہے جس کے کل راوی عادل کامل الضبط ہوں اور اس کی سند متصل ہو اور وہ روایت معلل اور شاذ نہ ہو۔ حسن لذاتی ہی، وہ حدیث ہے جس کے راوی میں صرف ضبط ناقص ہو، باقی سب شرائط صحیح لذاتی ہی کی اس میں موجود ہوں۔ صحیح لغیری ہی، اس حدیث حسن لذاتی ہی کو کہا جاتا ہے جس کی سندیں متعدد ہوں، یا ایسی ضعیف سند والی روایت کس کی دوسری سند صحیح لذاتی ہو، جس کی دوسری سند صحیح لذاتی ہی ہو۔ ضعیف سند والی روایت کو صحیح لغیری ہی کہتے ہیں۔ آگے حسن لغیری ہی، اس ضعیف حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی سندیں متعدد ہوں اور ان سب میں ضعف تھوڑا سا ہو اور تعدد طرق کی بنا پر قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے۔ آگے ہے ضعیف وہ حدیث ہے جس کے راوی میں حدیث صحیح و حسن کی شرائط نہ پائی جائے۔ آگے ہے موضوع وہ حدیث ہے جس کے راوی پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولنے کا تان موجود ہو اور وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے۔ آگے ہے متروک وہ حدیث ہے جس کا راوی متہم بالکذب ہو یا وہ روایت قواعد معلومہ فی الدین کے مخالف ہو۔ اگلی تعریف ہے شاذ کی۔ شاذ کسے کہتے ہیں؟ شاذ وہ حدیث ہے جس کا راوی خود ثقہ ہو مگر اپنے سے زیادہ ثقہ یا اپنے جیسے ہی ثقات کی مخالفت کرے۔ آگے محفوظ وہ حدیث ہے جو شاذ کے مقابل ہو۔ آگے ہے منکر وہ حدیث ہے جس کا راوی باوجود ضعیف ہونے کے جماعت ثقات کے مخالف روایت کرے۔ معروف وہ حدیث ہے جو منکر کے مقابل ہو۔ آگے ہے معلل وہ حدیث ہے جس میں کوئی ایسی علت خفیفہ ہو جو صحت حدیث میں نقصان دیتی ہے۔ اس کو معلوم کرنا مہر فن ہی کا کام ہے، ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ آگے ہے مضطرب وہ حدیث ہے جس کی سند یا متن میں ایسا اختلاف واقع ہو کہ اس میں ترجیح یا تطبیق نہ ہو سکے۔ آگے ہے مقلوب وہ حدیث ہے جس میں بھول سے متن یا سند کے اندر تقدیم و تاخیر واقع ہو گئی ہو، یعنی لفظ مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کیا گیا ہو، یا بھول کر ایک راوی کی جگہ دوسرا راوی رکھا گیا ہو۔ آگے ہے مصحف وہ حدیث ہے جس میں باوجود صورت خطی باقی رہنے کے نقطوں اور حرکتوں و سکونوں کے تغیر کی وجہ سے تلفظ میں غلطی واقع ہو جائے۔ بعض اوقات مصحف کو محرف بھی کہتے ہیں۔ آگے ہے مدرج وہ حدیث ہے جس میں کسی جگہ راوی اپنا کلام درج کر دے۔
آگے ہے متصل. متصل وہ حدیث ہے کہ اس کی سند میں راوی پورے مذکور ہوں، آخر تک جناب وسلم تک تمام راوی موجود ہوں. مسند وہ حدیث ہے کہ اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو. منقطع وہ حدیث ہے کہ اس کی سند متصل نہ ہو بلکہ کہیں نہ کہیں سے راوی گرا ہوا ہو. معلق وہ حدیث ہے کہ جس کی سند کے شروع میں ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی گرے ہوئے ہوں. معضل وہ حدیث ہے جس کی سند کے درمیان سے کوئی راوی گرا ہوا ہو یا اس کی سند میں ایک سے زائد راوی پے در پے گرے ہوئے ہوں. مرسل وہ حدیث ہے جس کی سند کے آخر سے کوئی راوی گرا ہوا ہو. مدلس وہ حدیث ہے جس کے راوی کی یہ عادت ہو کہ وہ اپنے شیخ یا اپنے شیخ کے شیخ کا نام چھپا لیتا ہو، اگرچہ اس کا اپنے شیخ کے شیخ سے سما ہو لیکن یہ روایت نہ سنی ہو. آگے ہے معانعن وہ حدیث ہے جسے حدیث عنعنہ بھی کہا جاتا ہے. وہ حدیث ہے جس کی سند میں لفظ عن ہو اور اس کو عن بھی کہا جاتا ہے. مسلسل وہ حدیث ہے جس کی سند میں سیاغ ادا یا راویوں کی صفات یا حالات ایک ہی طرح کے ہوں. آگے ہیں اسباب تان وہ اسباب جن کی بنا پر کسی راوی کی حدیث ضعیف بن جاتی ہو. وہ اسباب کے جن اسباب کی وجہ سے کسی راوی کی حدیث ضعیف بن جاتی ہو، اس میں ضعف آ جاتا ہو، وہ کل 10 ہیں. اسباب تان 10 ہیں. نمبر 1 کذب، اس کو کہتے ہیں کہ جس سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولنا ثابت ہو چکا ہو. نمبر 2 تہمت الکذب، یعنی متہم بالکذب اسے کہتے ہیں جس سے حدیث نبوی میں تو جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو لیکن عام گفتگو میں جھوٹ بولنا ثابت ہو چکا ہو. یہ ایسی حدیث کو اکیلا ہی راوی بیان کرے جو اصول دین کے خلاف ہو. نمبر 3 فحش الغلط، یعنی راویوں کی غلطیوں کا ثابت سے زیادہ ہونا. آگے ہے شدت الغفلہ، راویوں کے سننے اور سنانے میں غفلت سے کام لینا. اور روایت جو سناتا ہے، روایت کے سننے میں کسی سے جس سے نقل کی اس راوی نے اور آگے جو سنا رہا ہے، روایت کے سننے اور سنانے میں غفلت سے کام لینا. آگے ہے فسق خواہ قولی ہو یا فعلی ہو، گناہگار ہونا، فسق و فجور والے کام کرنا، یہ بھی اسباب تان میں سے ایک سبب ہے. نمبر 6 وہم، روایت بیان کرتے وقت وہم میں مبتلا ہونا، وہم کا مریض ہونا. ایسے شخص سے بھی روایت کے اندر روایت قبول کرنے میں یہ اسباب تان کی وجہ سے یہ معنی ہے، یہ بھی ایک سبب تان ہے. نمبر 7 مخالفت الثقات، جب کسی حدیث کے بیان کرنے میں ثقات کا شریک ہو تو عام طور پر ان کا موافق نہ رہ سکے. یعنی یہ جو باقی اس حدیث میں اور بھی ثقہ راوی ہوں تو یہ ان ثقہ کی یہ مخالفت کر رہا ہو، گویا کہ ان کے ساتھ یہ موافقت نہ کرے. نمبر 8 جہالت ہے، کسی راوی کی ذات یا اس کے حالات متعلقہ جرح و تعدیل کا معلوم نہ ہونا سبب جہالت ہے. یہ جہالت ہے اور اس سبب جہالت کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 مبہم، جس راوی کا نام نسب ذکر نہ کیا گیا ہو، جیسے اخبرنی الثقہ، یوں کہہ دے مجھے ایک ثقہ نے خبر دی ہے لیکن اس کا نام نسب کوئی ذکر نہیں ہے، پھر بھی یہ اس کے اندر جہالت ہے. نمبر 2 مجہول العین، جس سے روایت لینے والا صرف ایک ہو. نمبر 3 مستور الحال، اس کو مجہول الحال بھی کہا جاتا ہے، جس سے روایت لینے والے تو کئی ہوں مگر اس کے بارے میں جرح و تعدیل معلوم نہ ہو. نمبر 9 ناواں اسباب تان، سب اسباب تان میں سے سبب تان. نمبر 9 دیکھیے البدعت، راوی کا اس چیز کے خلاف اعتقاد رکھنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور
آپ سے متوارث ہو، اور یہ مخالفت بطریق عناد بھی نہ ہو۔ مبتدع راوی کی روایت جمہور محدثین حسب جمہور محدثین چند شرائط کے ساتھ قبول کرتے ہیں، یعنی گویا کہ راوی بدعتی نہ ہو، راوی کا بدعتی ہونا بھی یہ اسباب طعن میں سے ایک سبب ہے۔ نمبر ایک دیکھیں جن شرائط کے ساتھ مبتدع راوی کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے، نمبر ایک یہ راوی روایت میں اس بدعت کے علاوہ کوئی صفت موجب رد نہ کرتا ہو، اور بدعت کا داعی بھی نہ ہو، جس روایت کے بیان کرنے میں وہ منفرد ہو اس کے بدعتی عقیدے کی وہ روایت مؤید نہ ہو، اس کی تائید نہ کرتی ہو، تو اس وجہ سے بھی ان کے اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو اس کی یہ روایت قبول کی جائے گی۔ آگے اسباب طعن میں سے 10واں سبب سوء حفظ ہے، یعنی حافظے کا کمزور ہونا، راوی کی قوت حافظہ کا خراب ہونا۔ اس کی دو قسمیں، ایک سوء حفظ اصلی جو فطری ہو، ایسے راوی کی کوئی بھی روایت جس کے بیان کرنے میں وہ منفرد ہو وہ قبول نہیں ہوگی، یعنی فطرتی طور پر شروع سے ہی اس کا حافظہ خراب تھا، فطرت کے طور پر بچپن میں سے، تو اب فرمائے کہ اس کی کوئی بھی روایت جس میں وہ منفرد ہو قبول نہیں ہوگی۔ آگے سوء حفظ طاری جو کسی حادثہ یا بڑھاپے کے سبب سے عارض ہوا ہو، اسے اختلاط بھی کہتے ہیں۔ تو ایسے راوی کو مختلط بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا راوی کی وہ روایت جو اختلاط کے بعد کی ہو وہ قبول نہیں ہوگی، اور ایسا راوی کی جس کی یہ روایت اس اختلاط سے پہلے کی ہو، یعنی اس سوء حفظ کے طاری ہونے سے پہلے کی ہو، بڑھاپے سے پہلے کی، جوانی کی ہو، تو وہ روایت اس کی قبول کی جائے گی۔ اختلاط سے پہلے کی قبول ہوں گی اور اختلاط سے بعد کی روایت قبول نہیں ہوں گی۔ آگے ایک لفظ ہے التابع، دیکھیں تابع وہ راوی جو کسی ایسے راوی کے مطابق روایت کرے جس کے متعلق تفرد کا گمان کیا گیا تھا، بشرطے کہ ان دونوں کی روایت ایک ہی صحابی سے ہو، اور اس موافقت کو متابعت کہتے ہیں، اس موافقت کو متابعت کہتے ہیں۔ اور متابعت کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک متابعت تامہ، نمبر دو متابعت قاصرہ۔ متابعت تامہ دیکھیں موافقت کرنے والے دوسرے راوی کے شیخ ہی سے روایت کرے، موافقت کرنے والا دوسرے راوی کے شیخ ہی سے روایت کرے۔ متابعت قاصرہ موافقت کرنے والا دوسرے راوی کے شیخ سے نہیں بلکہ اوپر کے کسی راوی سے روایت کرے۔ آگے ہے الشاہد، شاہد حدیث میں کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اگر کسی حدیث پر غرابت کا گمان کیا گیا ہو اور کسی دوسرے صحابی سے اس کے موافق روایت مل جائے تو اس دوسری روایت کو شاہد کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے الاعتبار، کسی حدیث کے لیے کتب حدیث سے متابع اور شاہد کا تلاش کرنا، یہ اعتبار ہے حدیث کی اصطلاحات میں۔ آگے ہے ایک لفظ عالی اور النازل، دیکھیں اگر ایک حدیث کی دو سندوں میں سے ایک سند کے واسطے دوسری سند کی نسبت کم ہو تو کم واسطوں والی سند کو عالی اور زیادہ واسطوں والی سند کو النازل کہتے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ اگر ایک حدیث کی دو سندوں میں سے ایک سند کے واسطے دوسری سند کی نسبت کم ہو تو کم واسطوں والی سند کو العالی اور زیادہ واسطوں والی سند کو نازل کہتے ہیں۔ یعنی کم واسطوں والی سند اس لیے بلند ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کے واسطے کم ہو جائیں گے، اس لیے وہ ذرا زیادہ بلند مرتبے کو پہنچ جائے گی۔ آگے ہے موافقت، یعنی کسی مصنف کی روایت کو اس کے شیخ سے مصنف کے واسطے سے نہیں بلکہ دوسرے طریق سے لینا، یہ موافقت کہلاتا ہے۔ آگے ہے بدل، مصنف کی کسی روایت کو اس کے استاد کے شیخ سے لینا، یہ بدل ہے۔ آگے ہے مساوات، کسی مصنف کی بیان کردہ روایت کو دوسری ایسی سند سے روایت کرنا جس کے واسطوں کی گنتی مصنف کی سند کے برابر ہو، مساوات کہلاتی ہے۔ آگے ہے مصافحہ، کسی مصنف کی بیان کردہ روایت کو دوسری سند سے بیان کرنا جس کے واسطوں کی گنتی مصنف کی شاگردوں کے
واسطوں کے برابر ہو۔ آگے ہے السماع من لفظ الشیخ، یعنی حدیث استاد کے منہ سے سننا، حدیث استاد کے منہ سے سننا۔ اور اس کے ساتھ ہے القراءۃ علی الشیخ، شاگرد کا استاد کے سامنے حدیث کا پڑھنا۔ آگے ہے اجازت، حدیث کی اصطلاح میں اجازت کسے کہتے ہیں کہ شیخ کا اپنے شاگرد کو اپنی کل یا بعض مرویات روایت کرنے کی اجازت دینا۔ آگے ہے مکاتبت، شیخ کا اپنے شاگرد کی طرف حدیث لکھ کر بھیجنا۔ مناولہ، شیخ کا اپنے شاگرد کو کتاب دینا کہ وہ اس سے کیا کریں، روایت کریں، اس کو حدیث کی اصطلاح میں مناولت کہتے ہیں۔ آگے ہے وجادہ، شیخ کے خط سے ہی لکھی ہوئی حدیث کا دیکھنا، شیخ نے تو نہ دی ہو لیکن شیخ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہو، اس حدیث کو دیکھنا وجادہ کہا جاتا ہے۔ الاعلی، محدث کا کسی کو بتانا کہ فلاں کتاب یا فلاں روایت میری مرویات سے ہے۔ آگے ہے الوصیت بالکتاب، محدث کا بوقت موت یا سفر اپنی کتابوں کے متعلق کسی شخص کے لیے وصیت کر جانا کہ میرے مرنے کے بعد میری کتابیں فلاں کو دے دیجیے۔ آگے ہے الاجازت العامہ، محدث کا مجاز لہو کی تعین کے بغیر حدیث کی اجازت دینا، یعنی کسی کی تعین کیے بغیر کہے کہ میں نے تمام شرکاء کو میری طرف سے کیا ہے، اجازت ہے، اس کو کہتے ہیں الاجازت العامہ۔ دیکھیں آگے ہے روایت الاکابر عن الاصاغر، بڑے طبقہ کے راوی کا چھوٹے طبقہ کے راوی سے روایت لینا، یہ روایت الاکابر عن الاصاغر ہے۔ اور ایک ہے روایت الاباء عن الابناء، اور ایک ہے روایت الصحابۃ عن التابعین، یعنی والدین کا بیٹوں سے روایت لینا، صحابہ کا تابعین سے روایت لینا۔ روایت الشیوخ یعنی تلامذہ، یعنی شیخ اساتذہ کا شاگردوں سے روایت نقل کرنا۔ آگے ہے السابق اور اللاحق، حدیث کی اصطلاح میں سابق کسے کہتے ہیں اور لاحق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ دو راوی جو ایک ہی شخص سے روایت کرے لیکن ان دونوں کی موت کا درمیانی عرصہ خاصا لمبا ہو۔ بعض ایسے دو راویوں کی موت کے درمیانی وقفہ 150 سال تک کا بیان کرتے ہیں، یعنی جس میں 150 سال تک روایت کا موت کا عرصہ پایا جائے، تو اس میں ایک سابق ہے اور دوسرا لاحق ہے۔ آگے ہے روایت بالمعنی، کسی حدیث کے مسموعہ الفاظ کلن یا جزن چھوڑ کر اس کا معنی اپنے الفاظ میں بیان کرنا۔ اس کی اجازت صرف اس شخص کے لیے ہے جو صاحب فہم اور علم حدیث میں ماہر ہو اور لغت عرب کو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہو۔ آگے ہے اختصار الحدیث، یعنی ایک طویل حدیث کا کچھ حصہ بیان کرنا اور کچھ کسی ضرورت کے پیش نظر چھوڑ دینا، لیکن یہ اس وقت جائز ہے کہ جب باقی حدیث کے مفہوم پر یہ طریقہ اثر انداز نہ ہوتا ہو۔ آگے ہے جرح، جرح کسے کہتے ہیں؟ کسی راوی کی وہ کمزوریاں بیان کرنا جو اس کی روایت کے رد کا موجب ہو سکیں۔ الفاظ جرح ویسے تو محدثین کے ہاں جیسا کہ ہم نے بیان کیا اور اسی طریقے سے میزان الاعتدال میں بھی ان کو ذکر کیا گیا، تقریباً 30 ہیں یہ اسباب جرح جو ہیں نقل کیے گئے، لیکن چند میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ دجال، کذاب، یہ الفاظ ہیں۔ وزاع، متہمۃ بالکذب، متروک لیس بثقۃ، فیہ نظر، حالک لیس بشیء، لیس بقوی، ساقط یضاعف فیہ مقال، یسن، سیء الحفظ وغیرہ۔ دیکھیں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ آگے ہے تعدیل، تعدیل کسی راوی کی وہ صفات بیان کرنا جن کی بنا پر اس کی روایت مقبول بن سکے، اسے توثیق بھی کہتے ہیں۔ تعدیل کے قابل قبول ہونے کے لیے معدل کا اسباب جرح و تعدیل کا عالم، دیندار اور منصف ہونا شرط ہے۔
کچھ الفاظ تعدیل ہیں، وہ میں الفاظ تعدیل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس کے ساتھ محدثین کسی کی تعدیل کرتے ہیں۔ ثابت حجت، ثابت حافظ، ثقۃ، متقن، صدوق لا بأس به، لیس به بأس، صالح الحدیث، صدوق انشاءاللہ تعالی، ثقۃ، یہ الفاظ ہیں کچھ۔ آگے مبہم، مبہم کسے کہتے ہیں؟ مبہم وہ ہے جس میں راوی پر کوئی سبب جرح یا تعدیل کا مذکور نہ ہو۔ آگے ہے مفسر، مفسر وہ ہے کہ جرح یا تعدیل مفسر وہ ہے جس میں جرح و تعدیل کا کوئی سبب راوی میں مذکور نہ ہو، جس میں جرح و تعدیل کا کوئی سبب راوی میں مذکور نہ ہو۔ آگے ذرا کتب احادیث کے متعلق کچھ اصطلاحات دیکھ لیجئے کہ کتب حدیث کے شروع میں لکھا ہوتا ہے جامع، یعنی جامع کس کتاب کو کہتے ہیں؟ جامع حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں مکمل اسلامی معلومات، مثلا عقائد، عبادات، معاملات، تفسیر، سیر، مناقب، فتن اور روز معاشر کے احوال وغیرہ سب کو جمع کیا گیا ہو، جیسے مشہور جامع ترمذی ہے۔ آگے ہے سنن، حدیث کی وہ کتاب کہ جس میں فقی ترتیب پر احادیث کو جمع کیا گیا ہو، یہ سنن کہلاتی ہیں، مثلا سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد وغیرہ۔ آگے ہے صحیحین، حدیث کی صحیح احادیث کی دو کتابیں ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور ان کی روایات کو متفق علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیاہ ستہ، معروف حدیث کی 6 کتب ہیں۔ سیاہ ستہ جو ہے وہ معروف کتب کتنی ہیں؟ نمبر 1 بخاری شریف، نمبر 2 مسلم شریف، جامع مسلم، صحیح مسلم شریف، نمبر 3 سنن ابی داؤد، نمبر 4 جامع ترمذی، نمبر 5 سنن نسائی، نمبر 6 سنن ابن ماجہ۔ آگے معجم کسے کہتے ہیں؟ معجم ایسی حدیث کی کتاب جس میں مصنف نے اپنے اساتذہ کے ناموں کی ترتیب سے حدیث جمع کی ہو، مثلا معجم کبیر ہے، معجم صغیر ہے، معجم اوسط ہے، طبرانی وغیرہ۔ مستدرک وہ کتاب ہے کہ جس میں دوسری کتاب کی شرط کے موافق اس کی رہی ہوئی احادیث کو جمع کیا گیا ہو، جیسے مستدرک حاکم وغیرہ۔ آگے ہے مستخرج، وہ کتاب ہے جس میں دوسری کتاب کی حدیثوں کی زائد سندوں کا استخراج کیا گیا ہو، جیسے مستخرج ابو عوانہ وغیرہ۔ آگے ہے جز حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں صرف ایک مسئلہ کی حدیث یکجا اور جمع ہوں، جیسے جز القرآن، جز رفع الیدین للبخاری، جز القراءۃ للبہقی وغیرہ۔ آگے ہے غریب وہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں ایک محدث کے متفردات جو کسی شیخ سے ہیں وہ ذکر ہوں، جیسے غرائب دار قطنی وغیرہ۔ آگے ہے مسند وہ حدیث کی کتاب جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ترتیب رتبی یا ترتیب حروف حجا یا تقدیم و تاخر اسلام کے لحاظ سے احادیث مذکور ہوں، جیسے مسند احمد ہے، مسند شافی ہے، مسند دارمی ہے، مسند بزاز ہے، مسند عبدالرزاق ہے، مسند ابو یعلا موصلی وغیرہ ہے۔ آگے ہے علل جس حدیث کی کتاب میں معلول احادیث کی علتوں کو بیان کیا گیا ہو، وہ کتاب مثلا وہ علل کہلاتی ہے، مثلا کتاب العلل والحدیث ہے، اور اسی طریقے سے مفرفات الرجال لامام احمد رحمہ اللہ ہے۔ آگے ہے الاطراف، یہ وہ حدیث کی کتاب ہے کہ جس میں حدیث کا ایک ایک ٹکڑا نقل کر کے ان کی اسانید کو جمع کر دیا گیا ہو۔ یہ ہم نے اختصار کے ساتھ اصطلاحات حدیث اور اصطلاحات اصول حدیث بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حدیث کی برکت اور ان اصطلاحات کی برکت اور نورانیت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔